बंदे मत करना, खुदा से जंग मत करना। میرے سرکار کی مہنگی ہوئی باتیں لکھ دو، شہر طیبہ کی چمکتی ہوئی راتیں لکھ دو، چاندنی بکھرے تو پھر نعت سناتی بکھرے، چاند کے چہرے پہ سرکار کی نعتیں لکھ دو۔ حضرات، نقیب جلسہ نے بھی بڑا خوبصورت سا تحفہ آپ کی نظر کیا کہ جب شعر سمجھ میں آئے تو 1 مہینے کے بعد داد دے دیجئے گا۔ بہرحال شاعر ہو چاہے نقیب ہو چاہے خطیب ہو، آپ کی توجہ اس کا مزاج بناتی ہے۔ بہت ہی پھر افسوس کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پھر تھوڑا سا حضرت مولانا عبداللہ صاحب خطبہ پیش کر رہے تھے تو آپ تمامی حضرات اس قدر اٹھ کر کے چہل قدمی کرنے لگے۔ عجیب سا لگ رہا ہے کہ کہاں سے آدمی آغاز کرے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ ڈرا ڈرا سا میں بھی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ صرف آپ سرجا پوری زبان کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نعت پاک جب بھی پڑھی جائے تو آپ سبحان اللہ کی صدا میں اگر سنیں تو سنانے والے کا کچھ مزاج بنے۔ آپ مزاج بنانے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار ذرا ہاتھ اٹھا دیجئے۔ اچھا، بہرحال پھر بھی ابھی طبیعت بھرپور میری بھی نہیں لگ رہی ہے، اللہ کرے کہ میرا بھی مزاج تھوڑا سا بن جائے۔ 4 مصرے نعت پاک کے حاضر کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں اردو زبان سے آپ کو اردو زبان میں بھی سنانے کی کوشش کروں گا جو آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا مفتی منظور صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کے مزاج معلیٰ پہ گرا نہ گزرے مصرع۔ ملاحظہ فرمایا کہ وہاں کے صحرا، وہاں کے صحرا میں جا کے دیکھو۔ مصرع بہت وزنی ہے، اللہ کرے کہ آپ اسے سنبھال لیجئے کہ وہاں کے صحرا میں جا کے دیکھو، وہاں کے صحرا میں جا کے دیکھو، وہاں کے صحرا میں جا کے دیکھو، یہاں کے گلشن میں کچھ نہیں ہے۔ تھوڑا سا اور بڑھا دیجئے، مطلع حاضر کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کے مزاج کے مطابق ہو۔ ملاحظہ فرمائے کہ وہاں کے صحرا میں جا کے دیکھو، وہاں کے صحرا میں جا کے دیکھو، وہاں کے صحرا میں جا کے دیکھو، یہاں کے گلشن میں کچھ نہیں ہے، وہاں کے صحرا میں جا کے دیکھو، یہاں کے گلشن میں کچھ نہیں ہے، یہاں کے گلشن میں کچھ نہیں ہے، وہاں کے صحرا میں جا کے دیکھو، یہاں کے گلشن میں کچھ نہیں ہے، یہاں کے گلشن میں کچھ نہیں ہے۔ مزار کچھ نہیں ہے، مزہ تو طیبہ کی دھوپ میں ہے، یہاں کے ساون میں کچھ نہیں ہے۔ مولانا نواز صاحب نے مطلع پر مجھے نوازا، مجھے اچھا لگا، آپ لوگوں نے سبحان اللہ کہا۔ اب ایک شعر پیش کرتا ہوں، پھر حضرت کے حضور پہنچتا ہے دل خیر آبادی۔ مصرع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمایا کچھ نہیں ہے کہ نبی نے، ایک بات تو کہہ دیجئے سبحان اللہ،
کہ نبی نے پیالے میں انگلی ڈالی، نبی نے پیالے میں انگلی ڈالی، بجھا دی پانی سے پیاس سب کی، وہاں کے صحرا جا کے دیکھو یہاں کے گلشن میں کچھ نہیں ہے، مزہ تو طیبہ کی دھوپ میں ہے، یہاں کے ساون میں کچھ نہیں ہے، نبی نے پیالے میں انگلی ڈالی، بجھا دی پانی سے پیاس سب کی، بجھا دی پانی سے پیاس سب کی، نبی سے اصحاب کہہ رہے تھے، نبی سے اصحاب کہہ رہے تھے، ہمارے برتن میں کچھ نہیں ہے، نبی سے اصحاب کہہ رہے تھے، ہمارے برتن میں کچھ نہیں ہے، ہمارے برتن میں کچھ نہیں ہے، ہمارے برتن میں کچھ نہیں ہے۔ پہلی تقریر حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب کی تھی اور انہی کے مضمون کو نظم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا، اب دیکھیے منتظمین بھی بیچارے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور جس جلسے کے منتظمین بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اس جلسے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ مطلب حاضر کرتا ہوں لہذا فرمایا کہ صبر سے ترک تعلق، تھوڑا سا جاگیے گا، کہ صبر سے ترک تعلق، جنگ سے یاری کرو، اب ہوشیار ہو جائیے گا کہ جنگ سے یاری کرو، صبر سے ترک تعلق، جنگ سے یاری کرو، جنگ سے یاری کرو، زندہ رہنا ہے تو پھر زندہ رہنا ہے تو پھر مرنے کی تیاری کرو، صبر سے ترک تعلق، جنگ سے یاری کرو، جنگ سے یاری کرو۔ کیا معلوم کہ انقلابی شعر آپ کے ذہن کو ٹچ کرے گا۔ بہت شکریہ، کسی شعر پر تو جاگے، اللہ کرے کہ اور اچھا ماحول بن جائے۔ پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ ذہن و دل سے، تھوڑا سا ذہن و دل سے بنا دیجئے گا، ملاحظہ فرمائیں کہ ذہن و دل سے، مولانا افسار صاحب دامت برکاتہم، کہ ذہن و دل سے بزدلی کی ختم بیماری کرو، ذہن و دل سے بزدلی کی ختم بیماری کرو، ذہن و دل سے بزدلی کی ختم بیماری کرو، ختم بیماری کرو، ارے باندھ لو تر سے کفن، نکلو تو سرداری کرو، نکلو سرداری کرو، نکلو تو سرداری کرو۔ اول وقت میں جب پڑھا تھا تو صرف دو شعر پڑھ کر کے مجھے اپنی جگہ لینی پڑی تھی۔ ابھی جیسا لکھا ہے اس میں کہ آدھے گھنٹے کا وقت ہے، آدھے گھنٹے نہیں بلکہ 25 منٹ، مگر ایسا سنیے کہ 25 منٹ میں مجھے احساس ہو کہ یہ وہی سرزمین ہے گنگا پور،
یہ بارسوئی کی وہی سرزمین ہے جس طریقے سے سنا جاتا ہے. اللہ کرے کہ یہ 4 مصرع اور قبولیت کی گھڑی ہے، قبول ہو جائے. ملاحظہ ماشاءاللہ. اب دیکھیے یہ قافلہ جو مجھے آج کے 10 سال پہلے جو الحمدللہ یہاں پہ علماء حضرات ہیں، مجھے دارالعلوم دیوبند بلا کر کے مجھے حوصلہ افزائی کی تھی. 4 مصرے حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمایا کہ حرم کی ابھی کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ کو زبردستی ہی بلوانا پڑے گا. آپ کو میں سمجھ چکا ہوں، تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمایا کہ حرم کی ابھی حرم کی ابھی سیڑھیاں چڑھ رہا ہو. بولیے سبحان اللہ. کہ حرم کی ابھی سیڑھیاں چڑھ رہا ہو. ہوا دشمنوں کی اکھڑنے لگی ہے. حرم کی ابھی سیڑھیاں چڑھ رہا. پاورفل کا یہ حال ہے. ابھی ایک مصرع پڑھا ہو زمین بوس ہو گیا. ملاحظہ فرمایا کہ حرم کی ابھی سیڑھیاں چڑھ رہا ہو. ہوا دشمنوں کی اکھڑنے لگی ہے. حرم کی ابھی کیا چل پڑا خانقاہوں کی جانب. حکومت میرے پاس پڑنے لگی ہے. کیا چل پڑا کیا مسئلہ بڑا بھائی. زندہ باد زندہ باد. بھائی شکریہ مجاہد. ماشاءاللہ بہت دنوں تک یاد رکھا جانے والا شعر بھائی. بہت شکریہ جزاک اللہ. کیا چل پڑا خانقاہوں کے جانب. میں کیا چل پڑا خانقاہوں کی جانب. حکومت میرے پاس پڑنے لگی ہے. حکومت میرے پاس پڑنے لگی ہے. مجاہد صاحب آپ کی حقیقت میں نظامت میں جس شعر پہ داد مل جاتی ہے، یہ مجمع میں ایک تازہ دم ہو جاتا ہے. مجمع شعر حاضر کرتا ہوں کہ یہ علماء دین کہتے سبحان اللہ. کہ یہ علماء دین وارث انبیاء ہے. یہ علماء دین وارث انبیاء ہے. انہی میں تو دل یا اولیاء ہے. یہ علماء دین علماء دین سے یہ امت بچھڑ کر غلط راستہ اب پکڑنے لگی ہے. علماء دین سے یہ امت بچھڑ کر غلط راستہ اب
لگی ہے حرم کی ابھی. اور 4 مصرے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں. پھر سرپرست جلسہ حضرت مفتی صاحب کے حضور دل خیر آبادی 4 مصرے پیش کرتا ہے. اگر یہ کسی عائشہ کی بات ہو تو آپ داد مت دیجئے گا، مگر ہر گھر کی اگر یہ بات ہو تو آپ کی توجہ چاہوں گا. ملاحظہ فرمائے کہ ثواب کم ہے زیادہ گناہ گاری ہے. کیا بات ہے، بس مزاج بنا دیجئے. ایک نعت پاک مجھے آپ کی خدمت میں پہنچانا ہے، مگر تھوڑا سا حوصلے کی کمی پڑ رہی تھی. ملاحظہ فرمائے، یہ کمیٹی کے تمام سپاہیوں کی نظر ہے کہ ثواب کم ہے زیادہ گناہ گاری ہے، کہ ثواب کم ہے زیادہ گناہ گاری ہے. ثواب کم ہے یہی سبب ہے دعا بے اثر ہماری ہے. یہی سبب ہے دعا بے اثر ہماری ہے. اب مجاہد حسنین حبیبی کے اگر یہ ذہن کو دل کو نہ ٹچ کر دے تو واپس کر دیجیے گا. ملاحظہ فرمائے یہی ثواب کم ہے زیادہ گناہ گاری ہے. یہی سبب ہے دعا پہ اثر ہماری ہے. امیر زادہ، یہ عائشہ عارفہ تک کا پیغام خیر آبادی کے زبانی ملاحظہ فرمائے. امیر زادہ مکان غریب زادی پر مفتی مفدود صاحب، حضرت مولانا مفتی شمشیر عالم صاحب یہ بزرگوں کو شریک کرتا ہے. زاداری ہے امیر زادہ مکان غریب زادی پر. امیر زادہ مکان غریب زادی پر. ارے جہیز مانگ رہا ہے عجب بھکاری ہے. زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت رسول زندہ باد، محبت رسول زندہ باد، جناب دل خیر آبادی سرزمین گنگا پور زندہ باد. ماشاءاللہ کہ ثواب کم ہے زیادہ گناہ گاری ہے. یہی سبب ہے دعا پہ اثر ہماری ہے. امیر زادہ مکان غریب زادی پر. امیر زادہ مکان غریب زادی پر. جہیز مانگ رہا ہے عجب بھکاری ہے. پیسنا، یہ شعر دیکھیے گا آزاد بھائی، کہ ہے پیسنا موت کی چکی میں ایک دن سب کو. ہے پیسنا موت کی چکی میں ایک دن سب کو. ہے پیسنا موت کی چکی میں ایک دن سب کو. اگر ہے آج میری کل تمہاری باری ہے. اگر ہے آج میری کل تمہاری باری ہے. اگر ہے آج میری کل تمہاری باری ہے. تمہاری باری ہے. یہ حالت حاضرہ کے اشعار تھے جو آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیے. آئیے حضرات ایس بی میڈیا کے حوالے سے ایک نعت پاک کا آغاز کرتا ہوں. اللہ کرے کہ یہ نعت پاک جس طریقے سے سنی جائے تھوڑا سا آپ بیداری پیدا کیجئے گا. جیسے حالات حاضرات نے سنا ہے اسی طریقے سے اگر سبحان اللہ کی صدا میں اس نعت پاک کو سن لیں تو حضرت مولانا منظور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ اقابل بھی مجھے اپنی دعا سے نوازیں گے. مطلب پیش خدمت ہے. ملاحظہ حضور نام بھول گیا میں آپ کا، مگر مطلب آپ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. مجاہد بھائی بہت ہی متحرک فعال
शख्सियत है। हजरत इनकी दुआएं लेते हुए मतला हाजिर करता हूँ। मुलाजा फरमाया कि दूध बकरियों, दूध बकरियों, माशाअल्लाह, धीमे से कह दीजिए सुभान अल्लाह, एकदम हल्की आवाज। मुलाजा फरमा कि दूध बकरियों, कमरुज़्ज़मा साहब तवज्जो चाहूंगा कि दूध बकरियों, दूध बकरियों का सब दूध बकरियों का सब आपकी कमाई है, आपकी कमाई है। दूध बकरियों का सब आपकी कमाई है, आपकी कमाई है। दूध बकरियों का सब आपकी कमाई है। मुझे भाई थोड़ा सा आपका तसल्सल टूट रहा है, अल्लाह करे कि आप जुड़ जाए ताकि ये भी जुड़ जाए कि दूध बकरियों का सब आपकी कमाई है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह कि दूध बकरियों का सब आपकी कमाई है। दूध बकरियों का सब आपकी कमाई है। दूध बकरियों का सब दूध बकरियों का सब आपकी कमाई है, आपकी कमाई है। बकरियां बकरियां हलीमा की आपने चराई है, बकरियां हलीमा की आपने चराई है। माशाअल्लाह, जब छोटे बच्चे को इनाम देते हैं नाते पाक के शेर पर तो दिल खैराबादी फिर वही 15 साल पहले वाला मिसरा दोहराने की कोशिश करता है। माइक ऑपरेटर साहब थोड़ी सी आपकी मोहब्बत और इसमें डाल दीजिए। मुलाहिजा फरमाए, कभी मैंने कहा था कि अभी नन्हा पौधा है, कहते सुभान अल्लाह, कि अभी नन्हा पौधा है, अभी नन्हा पौधा। काश के ये इमामपुर होता, इमामपुर में जैसे सुना जाता वैसे सुन लीजिए, मजा आ जाएगा कि अभी नन्हा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा पौधा है, अभी नन्हा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अरे हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा, हमारे कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा, हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। उस नाते पाक को यही के छोड़ देता हूँ और 2-4 मिसरे हाजिर करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। मुजाहिद हसनैन आया साहब, मुझे समझ में आ गया कि इनको कौन सी जजा चाहिए, इंशाअल्लाह मजा आएगा। मुलाहिदा फरमान कि हवा का रुख बदल देगा, कि निगाहें आहा रंगे मुजाहिद देखिएगा, रंगे दिल देखिएगा, इंशाअल्लाह दोनों के रंग में वो बिलाली रंग आपको नजर आएगा। आपके कहने सुभान अल्लाह। निगाहें कि निगाहें मुस्तफा में कोई, कहते सुभान अल्लाह कि निगाहें मुस्तफा में कोई। पावरफुल। थोड़ा सा उधर भी बेटा दिखा दिया करो कि दिल खैराबादी को सुनने वाले वाह वाह कर रहे हैं, तुम तो मूर्ति की तरीके से लगा देते हो। मुलाहिजा फरमा कि निगाहें मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है, निगाहें मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है, निगाहें मुस्तफा
نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے نبی عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے مجاہد بھائی کہ بکریاں کہتے ہیں سبحان اللہ آ جاؤں گا اسی سڑک پر آؤں گا جس سڑک کا انتظار کر رہے ہیں کہ بکریاں حلیمہ کی آپ نے چرائی ہے کہ اب رہا کے دیکھیے گا اب رہا کیا اب رہا کے لشکر کی سمجھو موت آئی ہے اٹھائیے گا مصرع ملاحظہ فرمان یہ طلبہ حضرات پر دل خیر آبادی کا ثانی مصرع ہے ملاحظہ فرمان کہ اب رہا کے لشکر کی سمجھو موت آئی ہے اب رہا کے لشکر کی سمجھو موت آئی ہے اب رہا کہ لشکر کی اب رہا کہ لشکر کی سمجھو موت آئی ہے سمجھو موت آئی ہے چونچ میں پرندوں نے کنکری اٹھائے ہیں چونچ میں پرندوں نے کنکری اٹھائی ہے چونچ میں پرندوں نے کنکری اٹھائی ہے میں نے مطلب پڑھا کہ بکریاں حلیمہ کی آپ نے چرائی ہے آئیے شعر حاضر کرتا ہوں خطبہ استقبالیہ حضرت مولانا ماشاءاللہ 14 پنہ پڑھے اور الحمدللہ اس مجلس میں 4 چاند لگ گیا پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں بکریاں حلیمہ کی آپ نے چرائی ہے کہ اے حلیمہ میں 14 پنہ نہیں پڑھ رہا ہوں صرف 2 پنہ پڑھ رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ بکریاں حلیمہ کی آپ نے چرائی ہے اے حلیمہ دائی کر ناز اپنی قسمت پر اے حلیمہ دائی کر ناز اپنی قسمت پر اے حلیمہ دائی کر قسمت پر ناز اپنی قسمت پر ذات مصطفیٰ تیری جھوپڑی میں آئی ہے ذات مصطفیٰ تیری جھوپڑی میں آئی ہے بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آپ سے نکل کر اپنی ماں و بہنوں تک ایک پیغام پہنچاتا ہوں 2 مصرے میں ملاحظہ فرمائیں کہ اوڑھنی نے کہ اوڑھنی کو سر کا تو کیا بات ہے بوجھ مت سمجھ بیٹے بوجھ مت سمجھ بیٹے اوڑھنی کو سر کا تو بوجھ مت سمجھ بیٹی بوجھ مت سمجھ بیٹی اوڑھنی کو سر کا تو اوڑھنی کو سر کا تو اوڑھنی کو سر کا تو بوجھ مت سمجھ بیٹی بوجھ مت سمجھ بیٹی اوڑھنی نے پگڑی کی آبرو بچائی ہے اوڑھنی نے پگڑی کی آبرو
بھی بطور خاص ملاحظہ فرمانے کہ ان کے مکہ تک پہنچ گیا کہ ان کے سبز گنبد پر ان کے سبز گنبد پر نعت لکھ رہا ہوں توجہ چاہوں گا کہ ان کے سبز گنبد پر نعت لکھ رہا ہوں دل نعت لکھ رہا ہوں دل ان کے سبز گنبد پر نعت لکھ رہا ہوں دل ان کے سبز گنبد پر نعت لکھ رہا ہوں دل ان کے سبز گنبد پر ان کے سبز گنبد پر نعت لکھ رہا ہوں دل نعت لکھ رہا ہوں دل نعت لکھ رہا ہوں دل آنکھ ہے قلم میرا اشک روشنائی ہے آنکھ ہے قلم میرا اشک روشنائی ہے اوڑھنی نے پگڑی کی آبرو بچائی ہے بہت اچھے بھائی